बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई वीडियो के साथ महमूद। डियर व्यूअर्स, आज 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुन नबी का जश्न हम मना रहे हैं। रसूल पाक सल्लम की आमद, सरकार की आमद, मरहबा मरहबा। इस मौके पे तमाम अहले इस्लाम को मेरी तरफ से ईद मिलादुन नबी मुबारक। ये व्यूअर्स, हर जगह पे करिया करिया, गली गली, घर घर रसूल पाक सल्लम की आमद के जश्न मनाए जा रहे हैं। महफिल का इनेकाद हो रहा है, जलसे जुलूस निकाले जा रहे हैं। करिया करिया, गली गली में चरागां, झंडियाँ लगाई जा रही हैं, मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं। रसूल पाक सल्लम के जो तबरकात हैं उनकी ज़ियारत कराई जा रही है। ये सारे का सारी जितनी भी सरगर्मियाँ हैं, इसके पसे पर्दा यही है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और बैसियत उनकी उम्मत की। हमारी ये खुशकिस्मती है कि हम उनकी उम्मत हैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेइज्जत है, ये अल्लाह ताला की ज़ात ने भी फरमाया कि जो हमारी कायनात है, ये कायनात बनाने का, कायनात को सजाने का जो एक ही मोटो था, वो यही था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ ला रहे। डियर व्यूअर्स, हर जगह पे जितने भी हम जलसे जुलूस निकाल रहे हैं, जितनी भी हम महफिल का इनेकाद कर रहे हैं, नात ख़ानी हो रही है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नगमा सराई हो रही हैं, ये बिलाशुबा हमारे लिए बाइस मसरत भी है और बाइस सवाब भी। लेकिन डियर व्यूअर्स, जो बड़ा क्रूशल पॉइंट आपके सामने लेके आ रहा हूँ वो ये है जी कि हमें ये सारी खुशियाँ मनाने के साथ साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उसवा हसना है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक हसना है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दर्स दिए ज़िंदगी के हर पहलू के मतलब, डियर व्यूअर्स, उन पे हमें अमल करना चाहिए। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि वैसे तो हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशियाँ हर तरीके से मनाते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन डियर व्यूअर्स, हम सब पे ये बड़ा लाजिम है कि हम इन खुशियों के साथ साथ, इन खुशियों को मनाने के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है उन पे भी अमल पैरा हों। हमें दुनिया के जितने मज़हब हैं उन सब को भी हम देखें और फिर अपने मज़हब, प्यारे मज़हब इस्लाम को देखें, तो इसमें जो बड़ी एक अय्या बात है, बड़ी नुमायाँ एक प्रोमिनेंट बात है, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है कि हमें अल्लाह ताला की ज़ात ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अता किए। और शायर जो अल्लामा इकबाल साहब ने बड़ा खूब कहा कि हमसे पहले था जब तेरे जहाँ का मंज़र, कहीं मस्जूद थे पत्थर, कहीं माबूद शजर, वो दानाए सुबल ख़त्म रुसल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फ़रोग़े वादी सीना। डियर व्यूअर्स, ये वो शान है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की। हमें जो तालीमात, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इखलाक़ी हसन है, जो उसवा हसन है, हमें हर ज़िंदगी के हर पहलू के बारे में बड़े वाज़िया ब्रीफिंग देते हैं और हमें जो भी अहादीस की कुतुब हैं उनका मुताला करें तो बड़ी क्लियर हमें हर चीज़ मिलती है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैसियत एक, जब हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करते हैं, उनके उसवा हसन का मुताला करते हैं जी, तो डियर व्यूअर्स, फिर हमें पता चलता है कि हम कितने खुशकिस्मत हैं और हम उनकी सीरत पे अमल पैरा होकर हम जो जितनी भी कामयाबियाँ समेटना चाहते हैं समेट सकते हैं और हमारी ज़िंदगी जो है ये खुशियों से लबरेज़ हो जाएगी। सिर्फ शर्त यह है जी कि हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पे अमल करना चाहिए। हमें ये देख रहे हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर बैसियत एक घर के सरबराह के हैं तो वो कैसे थे, अगर बैसियत एक काजी के हैं, जज के हैं, मुंसिफ के हैं तो वो कैसे थे, बैसियत एक कमांडर के हैं, मैदान जंग में हैं तो फिर वो कैसे थे, बैसियत एक अमाम की जहाँ मस्जिद में है
تو تب ان کے جو ہمارے سامنے جو ان کی ساری سرگرمی ہے وہ کیسی ہے. یہ وہ سارے معاملات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہیں کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کی اس نے میرے سے محبت کی، اور جس نے میرے سے محبت کی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کی. تو ڈیئر ویورز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کا تقاضا یہ ہے جی کہ ہم ان کی سیرت پہ عمل کریں، ہم ان کے بتائے ہوئے اخلاق حسنہ پہ عمل پیرا ہوں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اگر بازار میں جائیں تو ہم نے کیسے ہمارا بیہیو ہونا چاہیے. اگر ہم کسی پڑوسی کے ساتھ محو گفتگو ہیں تو کیسے، پڑوس میں رہتے ہوئے ہماری ذمہ داریاں پڑوسی کے لیے کیا ہیں، اگر لین دین کا معاملہ ہے تو ہم نے کیسے نپٹانا ہے. یہ وہ ساری ہماری جو ہے نا سماجی اور معاشرتی اقدار ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے ہمارے سامنے بڑا نمایاں ہر چیز کو رکھتی ہے. اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا، ان کی سیرت کو مطالعہ کیا ہے تو دن پھر اپنی زندگی کو بڑے آسانیوں کی طرف لے جا سکتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے ہمیں ہر لحاظ سے اپنے آپ کو باؤنڈ کرنا چاہیے. دن جا کے آپ دیکھیں گے کہ ہم صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بھی کہلانے کے حقدار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے بھی حقدار ہیں. یہ وہ سارے اعمال ہیں جو ہمیں اخلاق حسنہ کی، اسوہ حسنہ کی جو ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ آئیں ہم سب بحیثیت ایک قوم کے، بحیثیت ایک امت کے، بحیثیت ایک معاشرے کے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جتنی بھی اسوہ حسنہ میں اخلاق حسنہ ہیں ہم ان پہ عمل پیرا ہوں. یہ کہ ہمیں سارا پتہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جی کہ دیانت ان کے گھر کی ہے، شرافت ان کے گھر کی ہے، امانت ان کے گھر کی ہے، شجاعت ان کے گھر کی ہے. یہ وہ سارے معاملے ہیں جن کے بارے میں ہمیں بڑا کلیئر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہر چیز کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور ہمیں مل سکتی ہے. اور صرف ہمیں کرنا یہ ہے جی کہ ہمیں اپنے آپ کو باؤنڈ کرنا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پہ چلنا ہے. تو دن آپ دیکھیں کہ ہماری جتنی بھی ہماری طرف سے جتنی بھی ہماری ذمہ داریاں جی بحیثیت ایک مسلمان کے، بحیثیت ایک عاشق رسول کے، بحیثیت ایک مومن کے، مسلمان کے، وہ ساری کی ساری ذمہ داریاں ہماری ادا ہوئیں گی. اس میں واحد شرط یہ ہے جی کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے احکامات ہیں ان پہ عمل پیرا ہونا چاہیے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس چیز کا پرچار کیا وہ تھی توحید، کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے. یہ وہ ساری دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. یہ تو ہمیں سارے معاملات کو دیکھ کے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں کیا کیا پیغام دیے اور ہمارے لیے کیا کیا جو ہیں ذمہ داریاں چھوڑی کہ آپ لوگ نے بحیثیت ان کی امت کیسے اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے، کیسے اپنے جو رشتہ دار عزیز و اقربا ہیں، دوست احباب ہیں، ان کے ساتھ آپ نے کیسے معاملات کو چلانا ہے. اگر آپ کو کسی مظلوم کا ساتھ دینا پڑتا تو کیسے، اگر آپ نے کسی غریب کا ساتھ دینا ہے تو کیسے، غریب کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے تو کیسے، اگر ہم نے کسی یتیم کی دیکھ بھال کرنی ہے تو کیسے، ہم نے اگر کسی اپاہج کو ہم نے لے کے چلنا ہے تو کیسے. یہ وہ ساری ایکٹیویٹیز، ساری وہ سرگرمی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں ملتی ہیں. ہم نے بڑوں کے ساتھ کیسے، ہم نے چھوٹوں کے ساتھ کیسے، یہ سارے معاملات ہیں. اگر ہم مسافرت ہم نے کیا کرنا ہے، اگر ہم کسی مرتبے پہ ہیں تو ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اگر ہم کسی کے متحد ہیں تو ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اگر ہم گھر بیٹھے ہوئے تو پھر ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اگر ہم گھر کے سربراہ تو پھر کیا ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں ملتی ہیں. ڈیئر ویورز، میں اس خوشی کے موقع پہ آپ سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے بڑا مدبانہ یہ التماس ہے کہ ڈیئر ویورز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کریں. یہ ساری خوشیاں منانے کے ساتھ ساتھ آئیں آج تجدید عہد کریں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارک ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، ہم ان پہ عمل پیرا ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہر احکامات پہ جو زندگی کے تمام پہلو پہ محیط ہے ان پہ عمل کریں گے. اپنا اور اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھیے گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور اے اللہ میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے تو میرا پروردگار ہے. اے اللہ تو ویسے ہی جیسے میں چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے بھی ویسے بنا لے جیسے تو چاہتا ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم.